اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ اللہ پاک ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو واضح طور پر کھول کر بیان نہ کر دے کہ کس چیز سے بچنا ہے۔ اس کو ہدایت کے تمام تقاضے جو ہیں وہ اللہ پاک بیان کر دیتا ہے، اور جس چیز سے بچنا ہے اس کو جہنم کے عذاب سے میں جانے کے لیے تو اس کی وہ تبیین بیان کرتا ہے۔ یہ تبینہ عربی گرامر والے جانتے ہیں، بیانہ جو بینو تبییناً باب تفعیل سے ہے، اور اس میں جو خواص ہیں، خاصیت ہے اسباب کی، اس میں مبالغہ ہے۔ مبالغہ ایک بات کو اس کی تمام حد کے ساتھ وضاحت کر کے بیان کر دینا، یہ باب تفعیل کی خاصیت ہے۔ پچھلے جب درس میں عدنان سٹی میں ہوا تھا، اس کا موضوع بھی یہی تھا، عقیدہ عذاب و راحت قبل الآخرت۔ تو اس میں نے ان دوستوں کے ایک دعوے کا رد پیش کیا تھا کہ یہ جو دعویٰ ان کے محقق صاحب نے کیا تھا کہ عذاب و راحت قبل از قیامت بعد از موت، اس میں امت کا اختلاف نہیں ہے، تو میں نے اس کے رد میں ان کو مختلف کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے، جس میں مقدمہ ابن خلدون ہے، منہاج السنہ ابن تیمیہ ہے، تلبیس ابلیس ہے، اور بہت ساری کتابوں کے حوالے۔ تو ان کے جواب دینے والے محقق نے بات کا بدنگڑ بنا لیا کہ دیکھو، تم ابن خلدون کو پڑھو، تم تلبیس ابلیس کو پڑھو، تم فلاں کو پڑھو، ہم قرآن سے یہ دلائل ثابت کریں گے۔ تو انہوں نے اس انداز سے اس کا رد کیا۔ اب اس علامے کی میں اسماء الرجال کی روشنی میں تھوڑی سی تعارف کرا دوں۔ 2000 غالباً 14 یا 13 تھا، ہم کراچی گئے تھے، اس وقت اس جماعت کا حصہ تھا۔ تو جب وہاں گئے کراچی تو وہاں پر یہ شورا کا اجلاس تھا، اور اس میں محمد ہادی صاحب بھی تھے، وہ نفیس احمد صاحب بھی تھے، محترم اکبر صاحب بھی تھے۔ تو وہاں بات چلی جب، تو ان سے گفتگو کوئی اور کر رہا تھا، تو وہاں انہوں نے ایک بڑی سی کتاب اٹھائی، اس کے کتاب کا نام ہے معجم المفہرس للالفاظ القرآن الکریم۔ تو اس سے انہوں نے آیت پڑھی، مطاعن ثم امین۔ تو مجھ سے پہلے محترم اکبر صاحب بولے کہ بھائی یہ سما نہیں ہے، یہ سما ہے۔ اب اس علامے کی حالت جو تھی وہ دیکھنے والی تھی، وہ اس خفت کو مٹانے کے لیے اس نے اور موضوع چھیڑ دیا کہ روح مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ اس کی علمی حالت ہے۔ اس کے بعد 2000 غالباً 15 ہے جو 16 ہے، وہاں جو المسلمین شادرہ کا مرکز ہے، وہاں ہم بیٹھے تھے۔ تو پروگرام سے پہلے میں جا کے، یہ محترم خان صاحب بھی تھے اور ان کے ساتھ محبت خان صاحب آدمی تھے، ہمارے ساتھی ہیں کراچی کے، وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے کسی معاملے میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں نے دل میں بڑا حیرت انگیز ہوا کہ بھائی یہ ہم تو اس کو بڑا علامہ سمجھتے ہیں، اور اس کے ایک بھائی اس کے منہ پر اس کو کہہ رہا ہے، اور اس نے جواب میں اس کو کوئی اس کو رد نہیں کیا اور نہ اس کی تردید کی۔ اس کے بعد
ابھی جو انہوں نے میرے رات میں عدنان سٹی والے پروگرام کے جواب میں جو تقریر کی تھی تو اس میں جو قرآن کی آیت وہ بعد میں پڑھتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو، یہ آیت ہے قرآن کی، باسطو یہ فاعل ہے، اسم فاعل، اس کو ابھی تک آپ جا کر سن لیں، اس کو پڑھتے ہیں باسطو والملائکۃ باسطو، وہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کو واحد پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ بدلا والوں کی قرت میں تو ہو سکتا ہے باسطو، لیکن قرآن کا یہ لفظ باسطو ہے. تو یہ ہے اس محقق کی تحقیق اور اس کا معیار. بات یہ تھی جی کہ میں نے عرض کیا ہے یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی قوم کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک اس کو کھول کر اس چیز کا بیان نہ کر دوں جس کے وہ جس چیز سے ڈرنا ہے تاکہ جہنم میں جانے سے بچے. اس کی میں مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن سے بیان کروں گا. سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے رمضان کی عورتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا خامدوں کے لیے حلال کر دیا گیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتا ہے کہ پہلے اہل کتاب کے دور میں جو بھی روزے تھے تو جو لوگ اس وقت اہل کتاب میں تھے تختانون انفسکم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی باوجود منع کے رات کو چلے جاتے تھے. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب جاؤ تمہیں اجازت ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو. اولاد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ، جب تک کہ تمہارے سامنے رات کی سیاہی اور صبح کی روشنی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. یہ تبینہ کا معنی. آگے آپ سنیں، سورت ہے نساء. اللہ تعالیٰ جب تبیین کرتا ہے تو اس وقت وہ اس میں کسی کی کمی نہیں چھوڑتا سمجھانے میں. تو یہاں پر اللہ پاک تحریم کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، رشتوں کی تحریم. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بانجیاں، بنات الاخ بنات بھتیجیاں، و امہات نسائکم، تمہاری ساسیں، و ربائکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ بچیاں جو تمہاری دوسری شادی کی حالت میں تمہاری بیویوں کے ساتھ آ جائیں، تمہاری ربیبہوں پالی جانے والی. پھر من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اگر ان عورت سے تھے نکاح کے بعد تم نے دخول کر دیا ہے تو وہ جو بیٹیاں پہلے خامن سے آئی تھی وہ بھی حرام ہے. اور وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہاری بہویں، تمہارے صلبی بیٹے جو ہیں ان کی بہویں. وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو، الا ما کا سلف، جو کچھ ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا رحم کرنے والے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ نکاح والی عورتیں سوائے تمہاری لونڈیوں کو، کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ نے لکھ دیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. آگے یہ لمبا چوڑا آتا ہے، لونڈیوں سے نکاح کا بیان ہے. اور جب مسئلہ اللہ ختم کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کھول کر بیان کر دے. اللہ نے نام لے کے حرام رشتوں کو نام لے کے حرام کیا ہے، کوئی ابہام نہیں چھوڑا. اور اس آخر میں فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کھول کر بیان کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے اور سنتیں جو ہیں وہ دکھائے. اب آپ اور اس کی مثال دیکھنے، سورت نور 19 پارہ.
یہ اللہ کی تبجین کا انداز ہے کہ جب وہ کھول کے بیان کرتا ہے تو وہ کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے بیان کیے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے غلام جو ہے نا وہ تم سے اجازت مانگے، والذین لم یبلغوا الحلم، اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، منکم ثلاث مرات، 3 وقتوں میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور تم جب دوپہر کے وقت کپڑے اتار کر خلوت میں آرام کرتے ہو، وحین ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے وقت ہیں، لیس علیکم جناح بعدہن، اس کے بعد ان پر گناہ نہیں ہے، طوافون علیکم، تم پر وہ چکر لگائیں آئیں اپنے کام کے لیے، خدمت کے لیے، بعضکم من بعض، یہ تم ایک دوسرے کے تعلق رکھتے ہو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، واللہ علیم الحکیم. اللہ نے نام لے کر اوقات کا بیان کر دیا اور غلاموں کا بھی ساتھ نام لیا، 3 وقت بھی بتا دے، کسی قسم کے اللہ نے ابہام نہیں چھوڑا. آگے اللہ فرماتا ہے یہ پردے کے بارے میں، اسی کے آگے سلسلہ قضاء، والقواعد من النساء اللاتی، اور وہ بوڑھی عورتیں جو بیٹھ گئی ہیں، لا یرجون نکاحا، اب ان کو نکاح کی امید نہیں ہے، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں. کیا مراد ہے کپڑے سے؟ یہ نہیں یہ جسم والے، یہ وہ کپڑے ہیں جو پردے کی عورت جو پردے کے لیے استعمال کرتی ہے. اب جو وہ گروہ ہے نا بڑے علامہ غامدی صاحب، وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ پردہ عورت کا ہونا چاہیے. تو میں نے ان کے شاگردوں سے یہی پوچھا کہ اسے پوچھ کر بتا دو کہ یہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے چادریں اتاریں تو ان پر گناہ نہیں ہے، ورنہ ان پر گناہ ہے. یعنی پردہ بھی اسلام کا حکم ہے. آگے غیر متبرجات بزینہ، بغیر بناؤ سنگار کے وہ اگر باہر نکلیں تو ان پر مواخذہ نہیں ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ پاک دامنی اختیار کریں تو یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اندھے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، لنگڑے پر نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، نہ مریض پر کوئی مواخذہ تنگی ہے. وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، اور نہ تمہاری جانوں پر. أَن تَأْكُلُوا، تم کھاؤ. من بجوتکم، اپنے گھروں سے. او بجوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے. او بجوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بجوت اخواتکم، یا اپنے بھائیوں کے. او بجوت اخواتکم، اخوانکم او اخواتکم، بھائیوں سے یا بہنوں سے. او بجوت امامکم، یا اپنی پھپھیوں چچیوں کے گھر سے. او بجوت اماتکم، او بجوت اخوالکم، خالاؤں یا ماموں سے. او بجوت خالاتکم، یا ممانیوں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا اپنے غلاموں سے گھروں سے. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں سے گھر سے جا کے کھاؤ جائز کھانا دعوت. لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم اکٹھے ہو کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں ان کے گھروں میں داخل ہو. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنی جانوں پر یعنی مومنین پر، رشتہ داروں پر سلام کہو. تحیۃ من عند اللہ مبارکا طیبا، یہ برکت والا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے.
اب مقدمہ باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حضرات رٹ لگا رہے ہیں عذاب برزخ عذاب برزخ عذاب، قرآن کے دعوے کے مطابق ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں کہ قرآن کی آیت پیش کرو جس میں صراحتاً اس طرح اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے، اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے کہ عذاب ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، یہ ہم پر منکرین حدیث ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، اور خود جب ان کا انداز کیا ہے سنیں، اللہ کے بندو جب تم حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ماننے والے ہیں، تو جو حدیثوں میں جو روایات آئی ہیں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، تمہیں ان کا بیان کرتے ہوئے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ منکرین عذاب تمہیں سمجھ کر جو حجات فی القبر کے قائل ہیں، انہوں نے تم پر ان کی کتابوں میں فتویٰ لگا ہوا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہ ان ظالموں نے حدیث کے اندر وہ لفظ داخل کیا جس کے ان کو کہا نہیں گیا تھا۔ حدیث ان کے مطابق حدیث کہتی ہے عذاب القبر اور تم کہتے ہیں عذاب برزخ، پھر اسی لفظ کو قبول کرو۔ اور جو حدیث تم تعویل کر رہے ہو، اول تو قرآن مقدس نے برزخ کے لفظ جو استعمال کیا ہے اس کا معنی ہے آڑ، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اللہ فرماتا ہے میں نے دو سمندروں کے درمیان آڑ نکالی ہے۔ تم برزخ مکانی مانتے ہو، یعنی وہ جگہ ہے، ہم کہتے ہیں برزخ الیٰ یوم یبعثون، یہ وقت ہے کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک یہ وقت ہے، یہ آڑ ہے، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں نے مومن کا عقیدہ پہلے بیان کیا تھا، وہ آل فرعون کا جو مومن ہے جس نے دو عذابوں کا ذکر کیا ہے، ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب، اس کے بارے میں تو تمہیں صاف سونگ گیا ہے، اس کی ابھی تک جواب نہیں آیا کہ اس پر تو کوئی فتویٰ لگاؤ جو دو عذابوں کا قائل ہے۔ اور میں آپ کو سورۃ روم کی یہ آیت پڑھ کے سنا دوں کہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم جو ہے نا وہ قسمیں کھائیں گے اور کیا کہیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو کچھ گھڑی کے ایک گھڑی کے برابر ہم ٹھہرے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب جو جواب ہے وہ ایمانداروں کا جواب ہے۔ وقال یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، دن قیامت کے جب قائم ہوگی تو قسمیں کھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو صرف ایک گھڑی ٹھہرے۔ کذالک کانوا یؤفکون، یہ صرف دنیا میں جھوٹ بولتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ ان کو مومن نہ مانو، قرآن کہتا ہے قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم جو ہے روز قیامت تک اللہ کے علم کے مطابق ٹھہرے ہو۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تمہیں احساس تک نہیں ہے۔ اسی آیت کی تائید میں سورہ یاسین کی جو آتی ہے کہ جب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، وہ کہیں یا ویل قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری کم بختی کہ ہمیں خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ تو اب وہ احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے،
अमवातुन गैर अहयाइन वमा यशउरून अय्यान युबअसून, कोई पता नहीं है कि कब उठाया जाए। तो मोमिन जवाब देंगे आज़ा मा वअदर रहमान, अल्लाह ने इसका वादा किया था तुमसे, वसदक़ल मुरसलून, और रसूलों ने सच्चा वादा किया था और उन सच कर दिखाया। तो अब बात यह है कि खामखा पानी में, वो हमारी पंजाबी की मिसाल है पानी में जगह मारना, जो इस्तिदलाल करते हैं वो एक तो है मौत के वक्त अजाब फरिश्तों का आना, वो जो थप्पड़ मारते हैं अजाब देते हैं, ये दुनिया का अजाब है, और रोज़े क़यामत जो होगा, अब वो कुरान के समझने की बात है। वो जो इन्होंने आयत पेश की थी सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सूरह तौबा की, सुम्मा युरद्दूना, अब इसका मैंने जवाब दिया था पिछली दर्स के अंदर कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में ये आयत है, तो मुनाफिकीन के अजाब के बारे में अल्लाह ने कुरान में कायदा सूरह अजाब के अंदर बयान कर दिया कि ऐ मेरे नबी अपनी बीवियों से और मोमिन औरतों से कहो कि जब बाहर निकले तो चादरें ओढ़ लें। लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, ऐसा न हो कि ये जो मुनाफिक बाज नहीं आ रहे और जिनके दिलों में मर्द है, लनुग़रिजन्नका बिहिम, हम आपको इन पर जरूर मुसल्लत करेंगे, सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीलन, फिर आपके पड़ोस में ये नहीं रहेंगे मगर कोई थोड़े बच जाएंगे। मलऊनीना, इन पर लानत की गई है, ऐनमा सुक़िफ़ू उख़ुज़ू वक़ुत्तिलू तक़तीला, ये जहां भी पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएंगे। सुन्नत अल्लाह फ़िल्लज़ीना ख़लौ, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह की सुन्नत है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, मेरे पैगंबर आप इस सुन्नत में, अजाब की दुनिया की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। अब उनमें कोई ऐसा फहम वाला नहीं है कि भाई तुमने जो इस आयत से पेश करने की कोशिश की थी, अब इसका जवाब तो दो। नहीं, अब मसला यह है कि जो अजाब बरज़ख की वो दलील देते हैं। अभी मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की थी कि इधर कोई मोटी पेंसिल होती तो मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता कि ये जो आयत है ना वराहिम बरज़खुन, इसका हाल क्या है। वरा कहते हैं पीछे, वरा कहते हैं पीछे, मरने वाला आगे चला गया है। वराहिम जो है ना ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, उनके पीछे। अब मरने वाला आगे चले गए और बरज़ख जो है वो पीछे है। ये तो बरज़ख में है भी नहीं, ये तो बरज़ख में है भी नहीं। तुमने खुद जो आयत पेश की है उसका आयत तर्जुमा इनकी किताबों में अभी तक लिखा हुआ है कि वमिन वराइहिम, उनके पीछे बरज़ख है। अगर बरज़ख को तुम को जगह जगह और मकाम बनाते हो तो उसमें तो वो है नहीं, वो तो आगे है, फिर उसमें वो कैसे अजाब देख रहा है। तो ये सिर्फ अपने जो इनके पैरोकार हैं जमात वाले उनको मुतमईन रखने के लिए। और फिर आप हैरान होंगे कि ये लोग दावा करते हैं कि जी हम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो है ना उसके हम पैरोकार हैं। तो अब आप हैरान होंगे कि ये लोग उस पे भी नहीं चलते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह का डॉक्टर उस्मानी साहब ने समाए मौता और अजाब कब्र के अंदर जो है ना उन्होंने बड़ा इस पे दावा किया कि किसी और का नजरिया जो भी हो, हम तो इमाम अबू हनीफा और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हम अकीदा है। अब आप देखें बुखारी, ये नोट कर लें आप और इनसे पूछें, जिल्द 2 हदीस नंबर है 1157, किताबुल मगाजी, और हदीस नंबर है 1157। इसके अंदर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा बयान किया गया है। तो ये रावी है अबू उसामा हशाम बिन उरवा, वो अपने वालिद से बयान करते हैं
کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث جو بیان کی ہے نا کہ میت پر اگر رویا جائے تو اس کو عذاب ہوتا ہے، تو انہوں نے اس بات کا ذکر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا. تو آپ ام المومنین فرماتی ہیں یہ ان کا کہنا اسی طرح ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بدر کے مقتول مردوں کو گڑھے کے اوپر کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا. تو اس میں انہوں نے روایت بیان کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما انتم باعلم منہم، تم ان سے زیادہ جاننے والے بھی نہیں ہو. اور پھر یہ آگے حدیث کے اندر جو آخری الفاظ ہیں جو روایت کے آگے حشام بن عروہ کا قول ہے کہ جو حدیث کے راوی ہیں کہ وہ عائشہ صدیقہ کہتی تقولو، یہ مضارع کا مؤنث کا صیغہ ہے، تقولو وہ کہتے ہیں ہین تبوا مقاعدہم من النار، جب ان کو آگ میں اپنا ٹھکانہ مل جائے گا تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ کی بات جو ہے وہ حق ہے. تو عائشہ صدیقہ بھی ان کے ہمنوا نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا معاملہ ہے، مرنے سے پہلے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو آیت پیش کی ہے نا اس کا آسان تھا، میں آپ کو مثال سمجھاؤں کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. اب اس کو قیامت سے پہلے دو عذاب ہونے ہیں. کون کون سے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کی زندگی میں ٹینشن، ہوس، بے سکونی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور روز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. یہ دو عذاب ہیں. ایک تو دنیا میں زندگی میں سکون نہ آنا، سب کچھ ہے، دولت ہے، اولاد ہے سب، لیکن سکون نہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور روز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جانا، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ تو اس قسم کی مثالیں قرآن مقدس میں ہے، اللہ پاک سمجھتے. باقی قرآن مقدس میں یہ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں کہ عربی گرامر کے اندر یہ ہے کہ جب فعل مضارع سے پہلے سین آئے، سین، تو وہ مستقبل قریب مراد ہوتا ہے. اور اگر اس پہ مضارع سے پہلے سوف آئے تو وہ مستقبل بعید مراد ہوتا ہے. سورت ہے تبت یدا ابی لہب، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہوگا. تو وہ اللہ فرماتا ہے سیصلی نارن، یسلا فعل مضارع ہے اور سین اس سے پہلے آئی ہے. اس کا مطلب عربی قاعدے کے مطابق ہے کہ وہ جلدی جلے گا آگ میں. تو اب ان سے پوچھیں کہ اللہ کا قرآن تو کہتے ہیں وہ جلدی جلے گا آگ کے اندر، اور تم کہتے ہو کہ اس کو صبح شام پہلے عذاب پر پیش کیا جائے گا، تو کون سی بات صحیح ہے؟ آج سے تقریباً 35 یا 30 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت عثمانی صاحب زندہ تھے، تو وہاں اس وقت اس علاقے کے اندر ملتان میں کبیر والا کے اندر توحید نگر میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا. ایک بہت بڑے عالم تھے اس وقت جماعت کے اندر آئے، ابھی وہ زندہ ہیں، محمد معاویہ صاحب. تو انہوں نے، وہ بہت بڑے محدث ہیں اور انہوں نے بہت سے کتابیں، احمد سعید ملتانی کے وہ ساتھی تھے. تو اس وقت انہوں نے مسئلہ سنایا، قرآن سے نکالا تھا کہ موت کے بعد جنت میں یا جہنم میں روح داخل ہو جاتی ہے. اور انہوں نے یہ جو ہے سورہ اعراف کی آیات
حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم، جب ہمارے فرشتے ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس سے سوال جواب کر فرمائے قال ادخلوا، کہا جاتا ہے داخل ہو جاؤ جہنم میں، قیل ادخل النار مع الداخلین، انہوں نے قرآن کی یہ سورت نحل کی آیات تھی اور انہوں نے بہت سارا استدلال کیا تھا کہ یہ موت کے بعد یا جنت کا داخلہ ہے یا دوزخ کا داخلہ ہے۔ تو عثمانی صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی فتوے سے کام لیتے تھے۔ اب اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے محترم ڈاکٹر بشیر صاحب بھی تھے، تو کسی کے اندر اس میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ قرآنی دلائل کے ساتھ اس محمد معاویہ صاحب کو جواب دے، انہوں نے فتوے سے کام چلایا تھا۔ آج بھی وہی حالت ہے بھائی، اللہ کے بندے اگر تم قرآن کے مطابق چلتے ہو تو پھر قرآن کی یہ آیات بتا رہے ہیں کہ موت کے بعد جنت کا داخلہ ہے یا دوزخ کا داخلہ ہے، ادھر تم نہیں جاتے۔ عذاب قبر کو تم نہیں مانتے، جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں تم اس سے بدعتے ہو، اس کی تعویل کیوں کرتے ہو؟ جب تم حدیث کو ماننے والے ہو تو جو رسول اللہ نے الفاظ بقول روایات اور بقول وہ اہل عقیدہ ہیں اگر وہ تو کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے رسول کی حدیث کو بدلا ہے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو یہ کس، میں آپ کے حیران ہوں گے کہ کسی روایت کے اندر، صحیح روایت مرفوع روایت کے اندر اس عذاب قبر کو رسول اللہ نے یا صحابہ کرام نے برزخ نہیں کہا، یہ سینہ زوری ہے۔ اور بعد میں آخر میں ہم ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں اور ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی آیات نہیں ہے واضح سوائے دو آیات کے۔ ایک سورۃ انعام کی آیت وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اس میں ہے کہ تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے یہ قائل نہیں ہے، کہتے ہیں عذاب تو روز قیامت کو ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، دونوں روایتوں کی تفسیر جیسے ہمارے محترم ڈاکٹر محمد رمضان صاحب فرما رہے تھے، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا جھگڑا چل جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ رسول اللہ کی صحیح احادیث سے، مرفوع روایت سے متصل و منقطع نہ ہو، ان دو روایات کی رسول اللہ سے وہ تفسیر بیان کر دیں جو تمہارے موقف کی تائید کرے، ہم مان لو، اور کوئی مانے نہ مانے میں مان لوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر سوال وغیرہ تحریری طور پہ کوئی کوئی ساتھی کا سوال تحریری، اگر کوئی اس ٹاپک کے متعلق اگر کسی کا سوال ہے تو تحریر کرتے ہیں، یہ آپ لگا
کا مسئلہ جن لوگوں کا عقیدہ جو ہے نا ہم سے نہیں ملتا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ فتویٰ لگانے والے نہیں ہیں. ہمارا مقصد جو ہے تبلیغ کرنا اور اصلاح کرنا. فتووں سے حق ادا نہیں ہوتا. آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو روز قیامت اس کے کفر کے آپ جواب دہ ہوں گے. حسن ظن ہم رکھتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد غلطی سے ایک بات کو سمجھ نہیں پاتے. ان کی نیت جو ہے نا وہ قرآن کا انکار کرنے کی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہوئے جن کے ہو سکتا ہے ان پر دلائل نہ پہنچے ہوں, کسی نے ان کو وضاحت سے سمجھایا نہ ہو. قرآن جو کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو رسول کی راستے سے مخالفت اس وقت کرے گا کہ جب ہدایت کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی اور اس کے بعد وہ انکار کرے. فَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اللہ فرماتا ہے اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. قرآن نے پہلے لوگوں کے بارے میں خاموشی کا طریقہ سکھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو وہاں دعوت توحید پیش کی تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم یہ بتاؤ اگر میں رب اور میں الہ نہیں ہوں تو جو مجھ کو رب مانتے مانتے مر گئے ہیں ان کے بارے میں کیا بنے گا. تو فرمایا انما علمها عند ربی فی کتاب, ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. یہ کافی پہلے دور کی بات ہے. اس وقت یہی مسئلہ کفر والا رگڑا چل رہا تھا تو توحید نگر میں بیٹھے تھے تو وہاں ایک ساتھی نے جو ہے نا یہ مسئلہ فلاں فلاں فلاں, تو میں نے کہا یار تلک امت ان کا خرت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ ایک امت ہے گزر گئی, ان کے لیے ان کا عمل تمہارے لیے تمہارا. تو اس نے کہا یہ تو پیغمبروں کے بارے میں ہے. تو میں نے کہا بھائی اچھا یہ بات ہے تو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر تم نے شرک کیا تو تیرا عمل ہے. یہ تو پیغمبر کے لیے, آپ دوسروں کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے جی کہ وہ لوگ قرآن کی تحقیق کرنے والے سے سمجھنے والے سمجھنا چاہتے تھے. ایک بات ہم تو ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ہو سکتا ہے کل کو, آج نہیں کل ان کو بات سمجھ آ جائے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان سے عقائد میں مختلف ہیں. یا یہ الجوم تجزون سے الجوم تو مراد ہے جی روز قیامت, کیونکہ اس میں لفظ جزا کا لفظ ہے. تجزون, تمہیں بدلہ دیا جائے گا, یہ تو روز قیامت کی بات ہے. کیونکہ اس بات کے تو یہ بھی قائل نہیں ہے کہ اس سے مراد دنیا میں بدلہ دیا جانا ہے, کیونکہ یہ تو مانتے ہیں کہ صبح شام صرف پیش کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوٹ آئیں. جب آدمی مر گیا تو وہ تو لوٹ سکتا نہیں ہے, حق کو قبول کرتا نہیں ہے. یہ دنیا کے عذاب مراد ہے, مختلف عذاب جو آئیں گے. نہیں, یہ غلط استدلال ہے. اور یہ نہیں, اس آیت میں عذاب برزخ کا لفظ نہیں ہے, یہ ہے لعلہم تاکہ وہ لوٹ آئیں. یہ غلط میرے محترم, اس سے استدلال نہیں بنتا.
ہم نے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت پیش کر دیں جس میں عذاب برزخ کا لفظ ہو، ہماری بحث بھی ختم ہے۔ استدلال وہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے ذرا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اتنا تو ہے کہ ہم انہیں اس لیے چکھائیں گے تکلیف تو وہ رجوع کریں ان حق کو قبول کر لیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ تو پھر وہ اللہ یہ اور پرانے سوال ہے۔ اللہ کے ہر نبی نے جس طرح یہ نعرہ لگایا نا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ بھی تھا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی دین پر اجرت نہیں لیتا، اور اجرت لینے پر تو اللہ کے قرآن نے فتویٰ لگایا ہے یہود و نصارہ پر، کہ ان سے کہا ہے کہ تم جو ہے نا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بھیجو۔ اور آگے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اس اللہ کے حکم یعنی اجرت لینا منع ہے۔ یہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، اللہ کے نبی اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ کن کے لیے؟ اسلموا للذین، جو مسلمان تھے ان کے لیے تورات سے فیصلہ، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، والربانیون والاحبار، ربانی عالم اور درویش، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، جو کتاب اللہ کے نگہبان اور وارث بنائے گئے تھے، گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک، پہلا جو فتویٰ ہے وہ اسی اجرت پر لگا ہے۔ یہ جو 72 فرقوں والی روایت ہے یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس کا صحیح حدیث میں کوئی وجود نہیں۔ اس پر محقق تھے حبیب الرحمن کاندروی، انہوں نے ان کی کتاب ہے مذہبی داستان ہے، اس کی دوسری جلد میں یغل 32 میں انہوں نے اس کو اڑا دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا شام کا محدث تھا ناصر الدین البانی، اس نے بھی سلسلۃ الاحادیث الموضوع والضعیفہ کے اندر اس چیز اڑا دیا ہے۔ عذاب جو ہے نا جی، یہ روز قیامت ہوگا۔ قبر میں تو ابھی ہم نے بتا دیا ہے کہ قبر تو چھوڑو، برزخ کا بھی کوئی قرآن کے اندر ثبوت نہیں ہے جس کی کوئی ایسی آیت ہو جو بتایا کہ برزخ تو ان کے پیچھے ہے۔ جو آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں نا، برزخ مرنے والوں کے پیچھے ہے، وہ ان کو دنیا میں واپس جانے سے روکتا ہے، اور وہ تو برزخ سے آگے ہے۔ یہ اللہ کا ایک بندہ تھا حبیب نجار، اس کا قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ وہ قرآن تو بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے دعوت پیش کی، ان دونوں کو قوم والوں نے جھٹلا دیا، پھر تیسرا شخص آیا، اس نے ان کی نصرت کی۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ شہر
یا بستی کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے رسولوں کی نصرت کی، کہا اے میری قوم رسولوں کی بات مانو. تو اب اس قرآن کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا، یہ نہیں ہے. اس کے بارے قرآن کہتا ہے کہ لدخل الجنہ، اس کو بشارت دی، کہا گیا. یہ قیلا کا قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی مضارع میں کیا جاتا ہے. جیسے فرعون اور اپنا لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ ان کو کہا گیا کہ جاؤ دوزخ میں داخل ہونے والوں سے. یہ مرتے وقت عموماً قرآن بیان کرتا ہے کہ موت کے وقت مشرک کو دوزخ کی بشارت دی جاتی ہے اور مومن کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. باقی داخلہ جو ہے وہ روز قیامت ہوگا. روح قرآن نے اس کی مثال میں کہ طاقت ہے، پاور ہے، طاقت ہے کہ انسان کے اندر جب آتی ہے تو وہ پھر آگے کام شروع کرتا ہے. اس کی حقیقت قرآن نے بیان نہیں کی. اس کو جب یہ جسم میں آتی ہے تو یہ نفس بن جاتی ہے، پھر اس نفس پر اخراج اور اس کو داخل ہونا. جب نفس جو آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ احکامات عذاب کے، دوزخ کے. یہ روح مطلقاً روح کے قرآن سے نکلنے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو فرشتے پکڑتے ہیں. روح صرف اتنا بتاتا ہے اللہ پاک کہ وہ آتی ہے تو جسم میں طاقت آ جاتی ہے. باقی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ فرماتا ہے اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا علم دیا. اور ایک بات آپ ذہن میں ڈال دوں، یہ کہ عالم ارواح میں ایک جو ہے نا عہد لیا گیا تھا، عموماً تفسیروں میں بھی لکھا ہے. تو یہ تفسیروں کے اندر اور جو ہے نا بڑے بڑے تمام فرقوں والے اس کو روایات میں مانتے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن کا بیان سن لیں. اللہ پاک فرماتا ہے حل عطا علی الانسان، کہ انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کسی بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو ایک گندھے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، اس کی آزمائش کی. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس وقت اللہ مخاطب کرتا ہے جب اس کے اندر سننے اور دیکھنے کی طاقت آ جاتی ہے. اس سے پہلے اللہ پاک خود بیان کرتا ہے کہ اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہو سکتا. اور پھر دیکھیں سورۃ مومنون، اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے نا پیدائش کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے آپ کے ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرنے کی جگہ پر نطفہ ٹھہرایا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر خون بنایا، بوٹی بنائی، بوٹیوں پر گوشت چڑھایا. پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک اور نئی مخلوق بنائے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اللہ مخاطب کرتا ہے ثم انکم بعد ذلک میتون، جب سننے اور دیکھنے کی طاقت پھر تم اب مرنے والے ہو. اور اسی طرح سورہ سجدہ کے اندر ہے 21 پارہ، سجدہ. اللہ جہاں بھی فرماتا ہے کہ
الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا، وبدا خلق الانسان من طین، انسان کی ابتدا مٹی سے بنائی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کے خلاصے کو ایک پانی کی شکل میں تبدیل کیا، ثم سواہ، پھر تسویہ کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور طاقت نفخ کی، وجعل لکم السمع والابصار، پھر اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ تمہارے لیے سننا اور دیکھنا بنایا۔ تو اس سے پہلے یہ جو عہد الست والا واقعہ ہے جو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ صدق اللہ۔